ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ذی وقار نبی محترم رحمت دو عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا یہ نورانی و عرفانی پروگرام جس میں شرکت کی سعادتیں ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں، یہاں پہ بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں اور ابھی کئی بڑی شخصیات کی آمد ہوگی. میں بھی اگر ہمارے پیشرو حضرات کی طرح اگر تعارف کرانا شروع کر دوں قرض اتارنے کی نیت ہی سے صحیح تو پھر بات کافی دراز ہو جائے گی. جتنی بھی شخصیتیں موجود ہیں آپ حضرات انہیں خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے. آج کی یہ محفل ابھی جیسا کہ آپ نے سنا کہ اپنے دامن میں خاص طور سے دو نسبتیں رکھتی ہے. ایک نسبت سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، اور میں اپنے لفظوں میں کہوں تو دوسری نسبت نائب غوث اعظم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف ہے. تو سرکار اچھا ایک نسبت اور بھی ہے، یہ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات طیبہ کے آخری مہینوں میں زندگی بھر آپ کام کرتے رہے، لیکن آپ نے باضابطہ طور پر کسی تنظیم کی بنیاد نہ رکھی. ایک نقطہ مجھے کبھی کبھی میرے ذہن میں کچوکے لگاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی خدمت دین کرتے رہے، سینکڑوں کتابیں آپ نے لکھی، سینکڑوں شاگردوں کو تیار کیا، بڑے بڑے علمی کام آپ نے انجام دیے، اور تنہا آپ کی ذات نے ہزاروں علماء کرام کا کام ادا کیا. لیکن آپ کے ذہن کے اندر کبھی یہ خیال نہیں آیا باضابطہ طور پر تنظیمی کام کی کوئی بنیاد رکھی جائے. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک تنظیم بلکہ کئی تنظیموں کا کام انجام دے رہے تھے. لیکن جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے کے قریب ہوئے تو آخری سال کے اندر آپ نے جماعت رضائے مصطفیٰ کے نام سے اس پیاری تنظیم کی بنیاد رکھی. اچھا ایک سوال یہاں پر اب جب نسبت بتا دی ہے تو کچھ تشریح بھی میں کر دوں. یہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فلاں تنظیم بھی کام کر رہی ہے، فلاں بھی کام کر رہی ہے، اور فلاں تنظیم کے تحت بھی کام ہو رہا ہے، الگ سے پھر یہ جماعت رضائے مصطفیٰ بیچ کے اندر کیوں لائے؟ اس طرح کے سوالات جو ہے وہ ہم جب جاتے ہیں لوگوں کے بیچ میں تو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جب میں جماعت رضائے مصطفیٰ اللہ کی ممبر شفی کے لیے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا تو ان کا ایک چپتا ہوا یہ سوال تھا کہ فلاں تنظیم کام کر رہی ہے، فلاں کام کر رہی ہے، تو پھر آپ کو آخر کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ لوگ میدان میں آ کر کے جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے کام کر رہے ہیں؟ تو ان سے میں نے یہی کہا تھا کہ جس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد رکھی، اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر تشریف رکھیں آپ حضرات. میں بڑی اہم بات آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اسے آپ حضرات محفوظ کر لیں. آپ سے بھی اس طرح کے سوالات ہوں گے.
کہ اتنی ساری تنظیموں کی بھیڑ میں آخر پھر جماعت رضائے مصطفیٰ کو کام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمانے کے اندر جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد رکھی تھی، کیا آپ کو پتا ہے اس زمانے کے اندر بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی تھی، اور بہت ساری اہل سنت کی تنظیمیں اس دور کے اندر دین متین کی خدمات انجام دے رہی تھی۔ ان تمام تنظیموں کی بھیڑ کے اندر آخر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد رکھنے کا خیال کیوں آیا؟ آج جب میں غور کرتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ہر تنظیم کام کر رہی ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کو کچھ اہم ضروری کاموں کی ضرورت ہے، وہ تنظیمیں اس کام کو نہیں انجام دے پا رہی ہے، اور اعلیٰ حضرت سرکار نے انہی مقاصد کے تحت جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد اپنی حیات طیبہ کے آخری مہینوں کے اندر رکھی۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور تنظیموں کی اس بھیڑ کے اندر آپ جماعت رضائے مصطفیٰ کا جو امتیاز ہے وہ یہ دیکھیں کہ بہت ساری وہ خصوصیات جو جماعت رضائے مصطفیٰ کو حاصل ہے وہ کسی اور تنظیم کو حاصل نہیں ہے۔ اس کا اندازہ مجھے اس بات سے ہوتا ہے کہ کسی اور تنظیم کے کام کرنے والے اہل سنت کے نام پہ جو حضرات تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور دیگر جو قوم کے جو اہم پوائنٹ ہے ان کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن جماعت رضائے مصطفیٰ کے نوجوانوں سے گفتگو ہوتی ہے تو ان کا لہجہ ایک ہی ہوتا ہے، ان کی بات ایک ہی ہوتی ہے، ان کا درد ایک ہی ہوتا ہے، ان کی فکر ایک ہی ہوتی ہے۔ وہ یہی بات کہتے ہیں کہ وہابیت بڑھ رہی ہے، دیوبندیت بڑھ رہی ہے، گمراہیت بڑھ رہی ہے اور لوگوں کے اندر پلپلاپن پیدا ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو مجھے خیال آتا ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی تنظیموں کی بھیڑ کے درمیان آخر جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد اسی لیے رکھی تھی کہ ہر دور کے اندر جماعت رضائے مصطفیٰ وہ کام انجام دے گی جو خدمت دوسری تنظیمیں انجام نہیں دے پائیں گی۔ جماعت رضائے مصطفیٰ، جماعت رضائے مصطفیٰ۔ تو یہ ایک نسبت ہے آج کی اس محفل کو، تیسری نسبت جو جماعت رضائے مصطفیٰ کا 105واں یہ سالانہ جشن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ تو میں جو بات کر رہا تھا کہ جو دو نسبتیں میں نے شروع میں بیان کی، ایک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت، ان کی شان تو آپ حضرات نے حضرت علامہ مولانا نور محمد صاحب سے کئی مرتبہ سنی، مسلسل یہاں پہ پروگرامات چل رہے ہیں، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کون بیان کرے؟ بڑے بڑے جو عارفین ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ تعریف کرتے رہے اور آخر میں یہ کہہ کر کے چپ ہو گئے، پوچھتے کیا وہ شے جیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اللہ تبارک اور خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے مدرسے کے اندر میں نے خود سامنے بیٹھ کر کے سنا ہے، غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ولی ولایت موسوی پر ہوتا ہے، کوئی ولی ولایت عیسوی پر ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی ولایت پر ہوا کرتا ہے، اور میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولایت پہ ہوں۔ جہاں جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قدم رکھا وہاں پہ میں نے بھی قدم رکھا، سوائے نبوت کے، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ حضرت علامہ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہ کہہ کر کے خاموش ہو گئے کہ ساری کائنات کے جتنے باغات ہیں ان سارے باغات کے پھول کی پتیوں کا کاغذ بنا دیا جائے، اور ساری پھول کی جتنی بھی شاخیں ہیں ان سب کے قلم بنا دیے جائے، اور پھر سرکار غوث پاک کی شان کو بیان کیا جائے، سارے پھول اور ان کی پتیاں ختم ہو جائیں گی، سرکار کی شان ختم نہیں ہو پائے گی۔ تو جو پہچاننے والے ہیں وہ لوگ یہ کہہ کر کے چپ ہو گئے، تو ہم کیا ہے اور ان کی شان کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اور سرکار غوث پاک نے تو خود اپنی شان بیان فرمائی ہے۔ آپ قصیدہ غوثیہ پڑھ لیں، سرکار غوث پاک نے خود اپنی شان بیان فرمائی ہے، میں کون ہوں۔ اور قصیدہ غوثیہ جب پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہم سرکار غوث پاک کی شان کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وجد کے عالم کے اندر خود اپنی شان کو اس انداز کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ، کئی فرماتے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرٍّ فَوْقَ جِبَالٍ فِي جِبَالٍ، اور کئی پر فرماتے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ، اور پھر اس کے بعد میں ان تمام کا جو خلاصہ آپ نے بیان فرمایا وہ یہی ہے، اگر آگ پہ میرا راز ڈال دیا جائے آگ بجھ جائے، پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور فرماتے اگر مردے پر میرا راز ڈال دیا جائے اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے۔ نعرہ
غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ یہاں پہ میں پہنچ کر کے دعا کرتا ہوں کہ یا سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے سرکار آپ نے صحیح فرمایا، آپ کا راز اگر کسی مردے پہ ڈال دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ سرکار ہمارے مردہ دلوں پہ بھی آپ نظر کر دیں تاکہ انہیں بھی زندگی میسر آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اب یہ آج کی تقریر تو ایسے ہی ہوگی، جو ہے وہ قسط وار ہوگی، ایک ایک عالم تشریف لاتے رہیں گے اور ایک ایک قسط آپ حضرات سنتے رہیے بس۔ تو مجھے جو ابھی بیان کرنے کا حکم دیا گیا، سرکار تاج الشریعہ کی شان مجھے کچھ دیر بیان کرنی ہے، تو میں تاج الشریعہ کی علیہ رحمت الرضوان کی شان بیان کرنے سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ جو ہے وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب کیسے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ظاہری اعمال اور باطنی اعتقاد، ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے دین۔ ظاہری اعمال اور باطنی اعتقاد جب مل جائے تو اسے دین کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی دین کی حفاظت کے لیے اپنے رسولوں کو اور نبیوں کو مبعوث فرماتا ہے، لیکن جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی امت کے اندر، اس دین کے اندر نئی زندگی پیدا کرنے کے لیے، بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے ہر صدی کے اندر ایک مجدد کو مبعوث فرمایا، اور سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مجدد تھے۔ ہم کہتے ہیں مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مجدد دین و ملت سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ خود سرکار غوث پاک بیان فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل سے پلٹ کر کے آ رہا تھا، میری نظر ایک شخص پہ پڑی جو بہت نحیف تھا، کمزور تھا، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اس نے مجھے آواز دی، جب قریب جا کر کے میں نے اسے اٹھایا تو چہرے پہ رونق آ گئی۔ میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ اس نے بتایا میں آپ کے نانا کا دین تھا، میں مردہ ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے مجھے زندگی عطا فرمائی، تو آپ کا لقب اسی دن سے ہو گیا محی الدین، دین کو زندگی دینے والے۔ اور جب بغداد شریف میں تشریف لائے تو جو بھی دیکھتا تھا وہ کہتا تھا محی الدین محی الدین یا سیدی محی الدین۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے مجدد ہیں، اور خود آپ کی یہ تمنا تھی میں جنگلوں میں جا کر کے عبادت کروں۔ یہ میں باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب غوث اعظم ہونے کو آپ حضرات سمجھ سکیں کہ سرکار غوث پاک فرماتے میری تمنا یہ تھی میں جنگلوں میں رہ کر کے عبادت کروں، مجھے کسی سے کوئی تعلق نہ رہے، اور اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک مرتبہ آپ نے قرآن مقدس ہاتھ میں لیا اور آپ چل کر کے بغداد سے باہر جنگل کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب باب حلبہ پہ پہنچے ہیں آپ گر پڑے، آواز آئی عبد القادر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عرض کی کہ میں مخلوق خدا سے دور ہٹ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے جنگل کی طرف نکلا ہوں۔ کہا عبد القادر تمہیں باہر نہیں جانا ہے، تمہیں تو لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام یہیں پر رہ کر کے انجام دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو سنوارا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر کے آئے اور اس کے بعد میں رشد و ہدایت کا وہ کام انجام دیا۔ اللہ اکبر، فرماتے 5000 سے زیادہ یہود و نصارہ اور کفار نے میرے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کیا۔ 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، زانی، شرابی اور فساق و فجار نے میرے ہاتھوں پہ توبہ کی، وہ اللہ کی بارگاہ سے واصل ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بغداد کا اکثر حصہ غوث پاک کے ہاتھوں پہ تائب ہو کر کے خدا کی بارگاہ تک پہنچا۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یہ کام لگا دیا گیا تھا شریعت کا تحفظ کیا جائے، شریعت کے اندر جہاں پر بھی کوئی رکاوٹ پیدا کی جائے اس رکاوٹ کو دور کیا جائے، شریعت کی قدروں کو جب بدلا جائے تو ان قدروں کی حفاظت کی جائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مقصد یہی تھا۔ آپ نے خود فرمایا اے لوگوں جب شریعت کی کوئی حد ٹوٹتی ہے تو تم فتنے میں پڑ جاتے ہو، فوراً پلٹو اور شریعت کی حدوں کو قائم کرو۔ اب آپ دیکھیں ہر زمانے کے اندر جو نائب غوث اعظم ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے شریعت کی حفاظت کرے، شریعت کے احکام کو بچائے اور شریعت کا تحفظ کرے۔ آپ ہر دور کے اندر دیکھیں اور جس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں ہزاروں علماء کرام کام کر رہے
رہے ہیں. بے شمار فقہاء کرام, محدثین اور اہل علم کا ایک پورا قافلہ ہے, وہ کام پہ لگا ہوا ہے. لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں, اس دور کے اندر شریعت کی حدوں کی حفاظت کیا حضور تاج الشریعہ سے زیادہ کسی نے کی ہے؟ اس دور کے اندر کیا شریعت کا تحفظ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے زیادہ کسی نے انجام دیا ہے؟ ہم نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیں, ایسے فتنے شریعت کے خلاف اٹھے جہاں پر بڑے بڑے جھپا و دستار والے بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ نہیں سوچا کہ جو فتنہ اٹھانے والے ہیں ان کے پیچھے لاکھوں مریدین ہیں, ان کے پیچھے ہزاروں کا مجمع ہے, اگر میں ان کے خلاف بولوں گا تو پھر لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے. آپ نائب غوث اعظم ہے, سرکار غوث پاک بر سرے منبر بیٹھ کر کے بڑے بڑے جو ہے عمرا کو اور اپنے وقت کے حکما کو للکار کر کے کہتے تھے تو ظالم ہے, ظلم سے توبہ کر, اور جو آپ کا نائب ہوگا وہ بھی کسی کا خوف نہیں کرے گا. سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی بھی حق بات کہنے میں کسی کا خوف نہ کیا, جو بھی کہا شریعت کے مطابق کہا, اور شریعت پر جب آنچ آئی سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ بلا خوف و خطر میدان میں کود پڑے اور ڈٹ کر کے شریعت کا تحفظ اور اس فریضے کو آپ نے انجام دیا. یہ وہ بات نہیں ہے جو کتابوں میں ڈھونڈ کر کے میں آپ کو لا کے بتاؤں, یہ آپ کی آنکھوں دیکھی بات ہے. اور اگر آپ مثالیں دیکھنا چاہیں ہزاروں مثالیں موجود ہیں. بتاؤ, ٹائی پہن کر کے اگر بڑی خانقاہ کا کوئی سجادہ نشین بھی آ جائے اور کسی کی ہمت نہ ہو کہ انہیں شریعت کے خلاف اس کام سے روکا جائے, اس وقت سرکار تاج الشریعہ ہی تو آگے بڑھ کے کہتے ہیں آپ کے نانا جان کے مقدس دین کی تعلیم یہی ہے کہ ٹائی پہننا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اور جب شریعت کے خلاف کوئی حملہ ہو اور سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کو دیکھ لیں تو اس کو برداشت نہیں کرتے. اس کی بہت ساری مثالیں, خاص طور سے ٹی وی کا فتنہ آپ دیکھیں, اس کے اندر بڑے بڑے علماء کرام ملوث تھے اور اس کے خلاف زبان کھولنا, ایک بہت بڑے جو ہے وہ گروہ کو اپنے خلاف جو ہے وہ بولنے کی دعوت دینا تھا. سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے لاکھ میرے سامنے ہیں, آپ نے ڈٹ کر کے بتایا کہ تصویر کھینچنا بھی حرام ہے, کھنچوانا بھی حرام ہے, ویڈیو گرافی اور ٹیلی ویژن وغیرہ ان کو دیکھنا دکھانا سب ناجائز و حرام ہے. اور جب لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ بد مذہب اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کا رد کرنے کے لیے ہمیں ٹی وی پر آنے کی ضرورت پڑتی ہے, سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرما دیا کہ یہ تصویر کی حرمت کا مسئلہ اجماعی ہے اور اجماع کو جو ہے تمہارے ان جھوٹے بہانوں سے توڑا نہیں جا سکتا. اور جہاں تک بد مذہبوں کا رد کرنا ہے تو کیا چہرہ دکھا کر کے رد کرنا ضروری ہے؟ رد تو آواز کے ذریعے بھی تو کی جا سکتا ہے. اور اگر تم یہ کہو کہ ہماری آواز زیادہ دور تک نہیں پہنچے گی تو سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم ٹیلی ویژن ہی پر چلاؤ, تصویر کے بغیر تم جو ہے وہ ان کا رد چلاؤ, پھر تمہاری آواز دیکھو دور تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب شریعت پر عمل کی دعوت دی تو جتنے بھی لوگ گلیاں نکالنے والے, راستہ نکالنے والے تھے, سرکار تاج الشریعہ نے اسلام کے خلاف نکالنے والی ساری گلیوں کو بند کر دیا اور کہا صراط مستقیم پہ چلو تاکہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. عزیزان مکرم, اس کی مثالیں اگر میں سب آپ کے سامنے رکھوں, سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے شریعت کے تحفظ کا ایسا فریضہ انجام دیا کہ عام طور پر لوگوں کا تصور بھی وہاں تک نہیں جاتا ہے. بتاؤ, ہم اور آپ جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو بیماری کے اندر بندہ جو ہے وہ اتنا مخبوط الحواس ہو جاتا ہے کہ اسے حرام اور حلال کی تمیز باقی نہیں رہ جاتی. لیکن سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ چاہے کیسی بھی بیماری کے عالم میں ہو, شریعت کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے. یہاں تک کہ اگر ڈاکٹر انجیکشن بھی لگا رہا ہے تو انجیکشن لگانے سے پہلے وہ جو فوہا الکوئل میں بھگو کر کے لگاتا تھا, سرکار تاج الشریعہ فرماتے الکوئل حرام ہے اور اس کو جو ہے وہ بدن پہ لگانا جائز نہیں ہے. وہ کہتا کہ حضور میں کیا کروں, ویسے تکلیف ہوگی. آپ فرماتے پانی کے اندر اس روئی کو بھگا کر کے اس کو اس جگہ لگا دو, کام چل جائے گا تمہارا. یہ تھا سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شریعت کے اوپر عمل. اور آپ کو تو یاد ہی ہوگا جب بیرون ملک کے سفر پر سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کا آپریشن ہوا اور سن کرنے کی بات آئی. سب جانتے ہیں کہ سن کرنے کے لیے جو انجیکشن یا دوائی استعمال کی جاتی ہے اس میں الکوئل ڈالا جاتا ہے جو شراب کی ایک قسم ہے اور ناجائز و
تو حرام ہے. سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا کہ آپریشن تو کرو لیکن یہ حرام چیز شریعت جس سے منع کرے اس کو میں کبھی استعمال نہیں کروں گا. جب آپ نائب غوث اعظم ہے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ شریعت کی پاسداری کے لیے آئے تھے تو آپ کے نائب اگر پاسداری نہ کریں گے تو کون پاسداری کرے گا؟ اب ڈاکٹر حیران ہے کہ بغیر سن کیے ہوئے اور جسم کے کسی حصے کا نہیں، سب سے نازک جو انسان کا جز ہے اس آنکھ کا آپریشن کرنا یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن سرکار تاج الشریعہ کی ہمت اور حوصلے کے سامنے ڈاکٹروں کو جھکنا پڑا اور انہوں نے جب آپریشن کیا سرکار تاج الشریعہ اپنے وظائف پڑھتے رہے اور وہ آپریشن کرتا رہا اور باہر نکل کر کے کہتا ہے میں نے آج اپنی زندگی کے اندر ایک عجوبہ دیکھ لیا ہے. میں نے 40 سال ہو گئے تقریباً میں آپریشن کر رہا ہوں لیکن آج تک میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسا عجوبہ نہیں دیکھا کہ بغیر سن کیے ہوئے بھی آنکھ کا آپریشن کسی نے کروایا. یہ صرف شریعت کی پاسداری ہے اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شریعت کی انہی باریکیوں پہ عمل کرتے تھے تبھی تو آپ کو تاج شریعت کا خطاب دیا گیا تھا. ورنہ بہت سارے اور بھی تو علماء کرام موجود تھے لیکن شریعت کی پاسداری وہ اپنی حیثیت کے مطابق انجام دے رہے تھے. سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ڈٹ کر کے شریعت کی پاسداری کی اور زبان سے جو کہا وہ کر کے دکھایا. تو پھر دنیا اور یہ خطاب جو ہے وہ یہ نہیں کہوں گا کہ دنیا والوں کی طرف سے دیا گیا ہے. جس طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محی الدین کا خطاب خدا کی طرف سے ملا تھا اور جو بھی آپ کا نائب شریعت کا تحفظ کرے گا اگرچہ لوگوں کی زبان سے نکلے گا وہ لقب لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا اور لوگ پکارنے لگ جائیں گے تاج الشریعہ تاج الشریعہ. ورنہ لوگ پہلے سب حضری میاں کہتے تھے لیکن جب تحفظ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے بندہ جب اس کے دین کے لیے مٹتا ہے تو پھر دین کسی کا قرض نہیں رکھتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار عطا فرماتا ہے. دین کے لیے بندہ اگر اتنی سی قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی قربانیوں سے کئی گنا بڑھ کر کے اجر عطا فرماتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے ایک دن کی قربانی دی تھی. آج صدیاں گزر گئی ہیں سب یا امام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی قربانی دینے والے آئے بدر کے میدان کے اندر احد کے میدان کے اندر جنہوں نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا تھا آج بھی اہل محبت صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے پھول پیش کرتے ہیں. تو سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شریعت کی پاسداری کی انہیں تاج شریعت کا خطاب من جانب اللہ عطا کیا گیا اور لوگوں کی زبانوں کے اوپر جاری ہو گیا. اور شریعت کی پاسداری کا عالم تو یہ ہے اللہ اکبر. سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی حیات طیبہ کے آخری سال کے اندر جب دہلی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ تھے اور جب آئی سی یو میں آپ ایڈمٹ تھے اس وقت انسان جو ہے وہ نماز کا خیال آنا تو بہت دور کی بات ہے دنیا مافیا سے بھی خبر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پہنچنے کے بعد بھی اگر سب سے زیادہ کسی بات کی فکر کی تو اس بات کی فکر کی میری نماز نہیں قضا ہونا چاہیے. آپ نے جب بار بار کہا لوگوں نے توجہ نہ دی تو جو بھی آئی سی یو کے جو بھی تام جھام لگے ہوئے تھے سرکار تاج الشریعہ نے اپنے ہاتھوں سے سب کو نکال کر کے الگ کر دیا اور وضو بنا کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. بندہ جب دین پر اتنا عمل کرتا ہے تو پھر اس کے چہرے میں کتنا اثر ہو جاتا ہے. وہیں پر پاس میں امریکہ کا ایک مریض لیٹا ہوا تھا جس کے گردے ختم ہو گئے تھے موت کے انتظار میں تھا اور ڈاکٹر صرف اس کی موت کا انتظار کر رہے تھے. اس نے سرکار تاج الشریعہ کو دیکھا اور دیکھتے دیکھتے وہ ٹھیک ہو گیا. وہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ یہ بزرگ کون ہے اور اپنے رب سے کتنا پیار کرتے ہیں. ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے اندر انرجی محسوس ہوتی ہے. جب یہ اس حالت کے اندر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور ان کو زندگی کا اتنا شعور حاصل ہے تو پھر میں کیوں موت کا انتظار کروں. مجھے بھی جو ہے وہ رب شفا عطا فرمائے گا. پھر لوگوں نے دیکھا ڈاکٹر نے جس کو جواب دے دیا تھا وہ شفا یاب ہو کر کے لوٹا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے علاج کی وجہ سے شفا یاب ہوتا. میں کہتا ہوں نہیں یہ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے کا اثر تھا. جنہوں نے اس چہرے کو دیکھ لیا وہ کیا سے کیا بن گیا. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے سرکار تاج الشریعہ کو صرف دیکھ کر کے شرابی تھے شراب سے توبہ کر لی, جواری تھے جوا سے توبہ کر لی, بلکہ اتنے بڑے بگڑے ہوئے لوگ جنہیں تقریریں نہ سدھار سکی, کانفرنسیں جن کی زندگی نہ بدل سکی, بڑے بڑے علماء کے واعظ جنہیں صحیح نہ کر سکے. سرکار تاج الشریعہ کو ایک بار دیکھا تو کہنے لگے ہاں آج زندگی کے اندر پہلی بار اللہ نے کسی کا چہرہ دیکھنے کا موقع دیا ہے. وہیں پہ توبہ کی اور زندگی کی سارے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ گئے. اس طرح کے واقعات کو اگر لکھ لیا جاتا تو ایک باقاعدہ انسائکلوپیڈیا تیار ہو جاتا, لیکن یہ ہماری اور آپ کی قائلی ہے ہم اسے جمع نہ کر سکے. ورنہ کتنے لوگوں نے سرکار تاج الشریعہ کو دیکھ کے توبہ کی اور کتنے لوگوں نے دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا. فیضان حضور تاج الشریعہ, فیضان حضور تاج الشریعہ.
مفتی اعظم، جانشین حضور مفتی اعظم، بستی بستی قریہ قریہ. تو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرمایا تھا، اور کتنے غیر مسلموں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو وہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اور یہ پہچان ہے آپ کے ولی ہونے کی، اور یہ پہچان میری اور آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے. خود سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ پہچان بتائی ہے. صحابہ کے درمیان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ اللہ والوں کی تمہیں پہچان بتاؤں، صحابہ نے عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ آپ بتائیے. تو میرے آقا نے فرمایا تھا ان کی پہچان یہ ہے، ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. آپ میں جتنے لوگ موجود ہیں جنہوں نے دیکھا ہے، آپ بقسم بتائیں کیا سرکار تاج الشریعہ کو دیکھ کر کے خدا کی طرف دل کھینچتا ہوا نظر نہیں آتا تھا؟ میں اپنی بات بتاتا ہوں، جب سرکار تشریف لاتے تھے حضور تاج الشریعہ ممبئی کی سرزمین پر، ہم ملاقات کے لیے جاتے تھے تو جا کر کے بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے چاند کا ٹکڑا زمین پہ اتر آیا ہے. جب تک دیکھتے تھے تب تک دیکھتے تھے، اور جب دیکھ کر کے باہر نکلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے روڈ پر بھی سرکار تاج الشریعہ ہی نظر آ رہے ہیں. اور پھر وہ جلوہ دل کے اندر ایسا اثر کرتا تھا. اللہ اکبر. حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا تھا کہ میں اللہ والوں کی محفل میں گیا، میرے دل کے اندر تبدیلی آئی، لیکن جب نکل کر کے باہر آیا تو میں سب دنیا داری میں مگن ہو گیا. دوسری بار گیا تو اور زیادہ تبدیلی آئی، باہر بھی مجھے اللہ کا ڈر لگنے لگا، لیکن گھر جا کر کے میں پھر دنیا کے اندر مگن ہو گیا. تیسری بار گیا تو اور تبدیلی آئی، گھر پہ بھی میرے دل کے اندر اللہ کا خوف باقی رہا، لیکن اس کے بعد میں دوستوں سے ملا تو پھر دنیا کے اندر مگن ہو گیا. حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے مجھے پتا چل گیا کہ بندہ اگر اللہ والوں کے پاس میں تھوڑی دیر کے لیے جائے گا تھوڑی تبدیلی آئے گی، اور پھر بار بار جائے گا اور تبدیلی آئے گی، اور جب انہی کا ہو کر کے رہ جائے گا پورا کا پورا بدل جائے گا. تو سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو ایک بار ملتا تھا اس کے دل کی دنیا تو بدل ہی جاتی تھی، اور جو بار بار جاتا تھا تو میں تو کہتا ہوں سرکار تاج الشریعہ کو دیکھتے دیکھتے کتنے لوگ ولی بن گئے ہیں. ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن سرکار تاج الشریعہ کا نام لیتے لیتے کتنے لوگ ولی بن گئے ہیں. اور اولیاء کرام اپنے آپ کو چھپایا کرتے، وہ سامنے آیا نہیں کرتے، اور حضور تاج الشریعہ اپنے تمام مریدوں پر نگاہ کرم رکھا کرتے ہیں، کیونکہ نائب غوث اعظم ہے. اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سرکار غوث پاک کا کوئی بھی ایسا مرید نہیں ہے جس پر سرکار غوث پاک کی نگاہ کرم و توجہ نہ ہوتی ہو. تو وہ نائب غوث اعظم ہے تو انہی کے قدم بقدم تو ہے. سرکار غوث پاک کی جب توجہ اپنے مریدوں کی طرف ہے، اور ہم نے ہاتھ دیا سرکار تاج الشریعہ کے ہاتھ میں، اور سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا پڑھو، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا تو ہم تو سیدھے غوث پاک کے در تک پہنچے. اچھا یہاں پر یہ بھی خوش نصیبی کی بات ہے، اس زمانے کے اندر سرکار غوث پاک کے سلسلے سے ملانے والے پیران اعظام سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، سب بڑے مرتبے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کی بارگاہ کے اندر پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے عظیم نائب کا وسیلہ سرکار تاج الشریعہ کا وسیلہ عطا فرمایا. اور جو آپ کے زمانے کے اندر آپ کے نائب تھے ان کے واسطے سے ہم بارگاہ غوثیت کے اندر پہنچے. تو سرکار غوث پاک کی کتنی نگاہ کرم ہماری طرف ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. عزیزان مکرم، یہ بھی تو ایک بڑا باب ہے، اسے بھی تو سمیٹا نہیں جا سکتا. مزید علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، میں انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے. السلام علیکم.